میرا نام زبیر انور ہے اور میرا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ آج کل میں فیصل آباد میں رہ رہا ہوں۔ میں آج کل ایک فیکٹری میں مارکیٹنگ کی جاب کر رہا ہوں۔ میں پیدائشی قادیانی تھا اور میرا تعلق ایک قادیانی گھرانے سے تھا۔ میں چونکہ ایک قادیانی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، اس لیے میرے خیالات ویسے ہی تھے جیسا کہ قادیانیوں کے تھے، اور میں اسی وجہ سے ان کے ساتھ وابستہ رہا ہوں۔ لیکن جب مجھے شعور حاصل ہوا، جب میں نے ان کی ناانصافیاں دیکھی اور ان کے مظالم دیکھے، تب مجھے احساس ہوا کہ اسلام میں اور قادیانیت میں بہت حد تک فرق ہے۔ ہمارے خاندان میں سب سے پہلے میرے پرنانا بابو عبد الرحمان نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر جا کر قادیانیت کو قبول کیا تھا، اور تب سے ہمارا خاندان قادیانی چلا آ رہا ہے۔ میں اپنے خاندان میں واحد شخص ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اسلام قبول کیا، اور یہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت فضل اور اس کی رحمت ہے۔ ویسے تو میں سن 1995 سے میرے دوستوں کی طرف سے بھی کہا جاتا رہا کہ اسلام قبول کر لو اور قادیانیت کو چھوڑ دو، لیکن ایک خوف تھا کہ جائیں گے کہاں، رہیں گے کہاں، برادری ساری چھوڑ دے گی، سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، سب کچھ چھن جائے گا، ایسی صورت میں کہاں پناہ ملے گی۔ اس خوف کی وجہ سے میں کچھ جھجک میں رہا، نہیں میں اسلام کی طرف آ سکا، یا یوں کہیں کہ میں نے فیصلہ نہیں کیا۔ لیکن سن 2002 میں کچھ حالات ایسے بن گئے کہ جن کی وجہ سے مجھے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا۔ اس میں کچھ میرے ذاتی معاملات تھے، گھریلو معاملات تھے، جن میں لڑائی جھگڑے ہوئے کچھ ہمارے ذاتی نوعیت کے، اور جماعت کے بددیانت لوگ بیچ میں دخل اندازی کرنے لگ پڑے۔ یہ ناجائز طور پر غلط فیصلے کر رہے تھے اور مجھے زور دے رہے تھے کہ ہماری بنائی ہوئی عدالتوں میں اپنے فیصلے لے کر آؤ اور ہم سے فیصلے کرواؤ، جبکہ میرا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے عدالتیں بنائی ہوئی ہیں تو آپ وہاں سے کیوں نہیں فیصلہ لے لیتے، وہ فیصلہ آپ کو کیوں نہیں قبول۔ لیکن مجھے بہت زور بھی دیا گیا اور مجھے حبس بجا میں بھی رکھا گیا۔ دفتر صدر عمومی میں کافی دن مجھے حبس بجا میں رکھا گیا اور مارا پیٹا گیا، میرا بازو توڑ دیے گئے، بہت زیادہ میرے پر تشدد کیا گیا۔ جب میں نے مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر قادیانی سے تائب ہو کر اسلام کو قبول کیا، تو اس کے چند روز بعد ہی میرے خاندان والوں نے مجھ پر ایک جھوٹا پرچہ درج کروا کے مجھے جیل بھجوا دیا، اور اس جھوٹے پرچے کے عوض میں مجھے 2.5 سال تک قید و بند کی تکالیف اٹھانی پڑی، اور یہ تکالیف ایسی نہیں تھیں کہ جو میں آسانی سے برداشت کر سکتا۔ یہ تکالیف انتہائی شدید اور اذیت ناک تھی۔ اس میں نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اذیت سب سے زیادہ تھی۔ جماعت احمدیہ کا مقصد اور میرے رشتہ داروں کا مقصد اور میرے خاندان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میں جماعت احمدیہ کو دوبارہ سے قبول کر لوں اور ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی کام نہ کروں۔ جماعت احمدیہ کا، قادیانی جماعت کا سلوگن تو یہی ہے کہ لو فار آل، ہیٹڈ فار نن، لیکن ان کا طرز عمل بالکل اس کے برعکس ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ میرا وہ کون سا قصور تھا جس کی مجھے سزا اتنی شدید طور پہ دی گئی۔ میرے تمام جائیداد، میرے مال متاع انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ناجائز طور پہ،
اور نہ صرف یہاں تک بلکہ مجھے اپنے بچوں سے بھی ملنے پر پابندی لگا دی گئی. کیا لو فار آل اور ہیٹڈ فار نن کا یہی مطلب ہے؟ جب تک میں قادیانی جماعت میں رہا ہوں اس وقت تک مجھے ایک بے چینی اور ذہنی اذیت تھی کہ میں گھٹن کا شکار تھا، کہ جیسے کسی نے مجھے بندشوں میں باندھ رکھا ہو. اور جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے ایک آزادی کا احساس ہوتا ہے. الحمدللہ کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے جھنڈے تلے آ چکا ہوں، اور اب مجھے یہ اطمینان ہے کہ میں انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبریوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں ضرور جنت میں جاؤں گا. میں تمام قادیانیوں سے دنیا میں جس جگہ پر بھی کوئی قادیانی موجود ہے اسے میرا یہی پیغام ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب کو اچھی طرح بغور پڑھ کے فیصلہ کرے کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے. اب میری زندگی کا مقصد لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا اور لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لانا ہے.